بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج دین اور خواتین میں ہم بات کریں گے علم کے تعلق سے۔ متفرق مسائل ہمارے پاس ہیں جس پہ آج ہمیں ڈسکشن کرنی ہے۔ جناب علم جو 3 حرفی لفظ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے جناب دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ علم دین کیا ہے؟ یہ علم شریعت ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ جناب آپ جو حقوق و فرائض کے حوالے سے جانتے اور سمجھتے ہیں یہ بھی شریعت مطہرہ ہمیں سمجھاتی اور سکھاتی ہے۔ آج جناب بلکہ ہمیشہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کو سمجھا جائے، ایک مخصوص موضوع کا انتخاب کیا جائے اور علم دین پہ عمل پیرا ہو کر اپنی عاقبت کو سنوارا جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے متفرق معاملات کے حوالے سے، اور آج بھی ہم بات کریں گے علم دین کے تعلق سے، ہم بات کریں گے مخلوط نظام تعلیم کے تعلق سے، ہم بات کریں گے جناب جو عدت میں خواتین ہوتی ہیں وہ کس طرح سے جاب کے لیے نکل سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آج عالمات موجود ہیں اور دیگر سوالات بھی ہوں گے، آپ بھی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ جناب پرمغز گفتگو عالمہ صوبیہ شاکر میری پہلی مہمان اسکالر سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جناب میری دوسری مہمان اسکالر پرتاثیر لب و لہجہ رکھتی ہیں، عالمہ ہاجرہ مزمل کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، باکمال اور بے مثال اسکالر ایمان افروز گفتگو مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت، مزاج گرامی؟ اللہ کی رحمت۔ ماشاء اللہ۔ جناب آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے مخلوط نظام تعلیم کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین اور روزمرہ کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر مخلوط نظام تعلیم ہو، اگر کو ایجوکیشن ہو تو عالمہ صوبیہ شاکر حکم شرع کیا ہوگا؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام حصول تعلیم کو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اختلاط کا تو فی نفسی ہی شریعت میں مرد اور عورت کا اختلاط یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح ضرورت ہو تو اس کی بنیاد پر ہمیں حکم جواز بھی مل جاتا ہے، لیکن حدود اور قیودات کے ساتھ۔ اب وہ ضروریات یا وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں مثال کے طور پر ایسا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہی ہوگی، لیکن نظام تعلیم کیسا ہے؟ مخلوط ہے۔ مثال کے طور پر باہر کے ممالک ہیں جہاں او لیول یا اے لیول تک پڑھنا لازمی ہوتا ہے، یہ ہماری چوائس پہ نہیں ہوتا کہ ہم چاہیں تو نہ پڑھیں، اور جب ہم تعلیم حاصل کرنے بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر تعلیم ضروری ہے تو اس طرح دلوانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے شعبے ہیں کہ جن کے اندر اگر خواتین تعلیم حاصل کریں مردوں کے ساتھ ہی اور مخلوط تعلیم ہی ہو سکتی ہے، الگ الگ ہیں ہی نہیں انتظام، تو اب ان میں اگر چند خواتین تعلیم حاصل کریں تو باقی خواتین کے لیے وہ اچھی رہنمائی کا سبب بن سکتی ہیں، یا وہ ایسا ذریعہ بن سکتی ہیں کہ دیگر خواتین جو ہیں ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط یہ رک جائے گا۔ مثال کے طور پر میڈیکل کی تعلیم میں اگر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوگی تو پھر اس کے بعد جو خواتین ہیں وہ انہی کے پاس آئیں گی اور وہ مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے رک جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جن کے ذریعے ٹیکنیکل تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور جدید تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرنے والے کے اچھے مستقبل بھی اسی کے اندر پوشیدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں یہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اگر ہماری خواتین جو ہے وہ ہنرمند ہوں گی
تو ہماری نہ صرف یہ کہ گھروں کی جو معاشی حالات ہے وہ بہتر ہوگی بلکہ ملک کی سطح پر بھی ہمیں اس کے ذریعے یہ بہت اہم نقطہ ہے. بالکل استحکام ہمیں حاصل ہوگا. تو اب جب تک سیکھیں گی نہیں تو آگے وہ سکھا بھی نہیں سکتی. تو اولاً ان کو مخلوط تعلیم کے ساتھ اجازت دی جائے گی کہ وہ وہاں پر سیکھ سکتی ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نارملی اگر لڑکی کو پڑھایا نہ جائے یا کم پڑھی لکھی لڑکی ہو, پھر آگے جب اس کی لائف میں جا کر کچھ چیلنجز آتے ہیں تو ان کو فیس کرنے میں تقریباً ناکام رہتی ہے. مثال کے طور پر والد صاحب فوت ہو گئے, اب آگے کوئی کمانے والا نہیں, یا شوہر فوت ہو گئے اور پھر اب ان کی جو معاشی بدحالی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہی اگر خاتون تعلیم یافتہ ہوں اور تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کا بھی سہارا بن جاتی ہیں اور کسی کے آگے ان کو دستے سوال دراز کرنے کی حاجت ہرگز نہیں رہتی. بہن بھائی ہیں تو ان کی بھی جی بالکل, یہ اچھا کفیل کے طور پر جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس تعلیم ہو تو. اس طرح کی تمام جو ضروریات ہیں, قیودات ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت چند قیودات کے ساتھ خاتون کو یا مردوں کو بھی مکس یعنی کو ایجوکیشن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت عطا فرماتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپس میں دوستیاں وغیرہ نہ کی جائیں, فری نہ ہو, ہنسی مذاق وغیرہ نہ ہو. خواتین جو ہیں وہ اپنی باڈی کو پورا کور کر کے جس حد تک ممکن ہے, جیسے میں نے باہر کے ممالک کا بھی یہاں پہ عرض کیا, تو وہاں پر بھی جس حد تک ممکن ہے اپنی باڈی کو کور کر کے وہ باہر جائیں. اور بے جا دوستیاں وغیرہ اور فرینڈ شپ کرنا لڑکوں کے ساتھ یا لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ یہ نہ ہو. نکاحوں کی حفاظت ہو, اپنے خیالات کی حفاظت ہو, صرف تعلیم ہی مقصود ہو. تو ان تمام قیودات کے ساتھ کو ایجوکیشن سسٹم میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت شریعت ہمیں مرحمت فرماتی ہے. ماشاءاللہ, بہت مفصل جواب میری بہن عالمہ صوبیہ شاکر کی جانب سے ملا. وہ نکات جو میں سمجھتی تھی ڈسکس کیے جانے چاہیے اس تعلق سے, ہمارے استحکام کے لیے, ملکی اور قومی استحکام کے لیے بھی ضرورت ہے. خواتین کی تعداد جناب زیادہ ہے تو خواتین کو تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, لیکن شریعت کچھ قیودات سمجھاتی ہے, وہ سمجھ لیجئے اور ان پہ عمل بھی کیجئے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جو بہنیں دفاتر میں جا رہی ہیں, ہم نے تمام شقیں ڈسکس کی کہ اگر کچھ ایسا پرابلم آ جاتا ہے اور ان کو گھر سے نکلنا پڑ گیا, تو اب اگر وہ جاب کے لیے جا رہی ہیں, نوکری کے لیے جا رہی ہیں اور کسی نامحرم سے, کسی غیر محرم سے بقدر ضرورت بات کرنا پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کا کوئی باس ہے یا کوئی کلیگ ہے جس سے بات کر رہی ہیں وہ, تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر محرم سے بات کرنے کا شرع حکم جو ایک عام عورت کے لیے ہے, وہی کام کرنے والی خاتون کے لیے بھی ہے, وہی جاب کرنے والی خاتون کے لیے بھی ہے کہ بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے. شریعت مردوں عورتوں کی غیر محرم کے ساتھ بلا ضرورت بات چیت سے منع فرماتی ہے. ہاں کوئی شرعی ضرورت ہے تو پھر ضرورت کے تحت بات کرنے کی بالکل اجازت نکل سکتی ہے, جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال جواب فرمایا کرتے تھے اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے. تو اگر ضرورت ہے تو بالکل ضرورت کے تحت بات کرنے کی اجازت نکل سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کام کرنے والی خاتون کی ضرورت ایک عام عورت کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اکثر اوقات ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے بات کر سکتی ہیں, لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے کہ بلا ضرورت دوستیاں نہ بڑھائی جائیں, پردے کی رعایت کی جائے, اسی طرح ہنسی مذاق نہ کیا جائے, اپنا انداز ایسا نہ رکھا جائے کہ کوئی غیر آپ کی طرف مائل ہو جائے. اور بعض ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کی کمپنیز وغیرہ میں یہ چیز ریزرو لہجہ رکھا جائے. جی ہاں, ریزرو رہنا بہت ضروری ہے. لہجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے, لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نرمی ضروری ہے, نہیں کی جا سکتی, تو وہاں پر نرمی ہی رکھی جائے گی, لیکن ایسا نہیں کہ کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بعض یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح جو بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ غیر محارم کے ساتھ ہاتھ ملانا, گلے ملنا, یہ بھی ان کے درمیان عام طور پر رائج ہے. تو اس کی شریعت بالکل بھی اجازت نہیں دیتی. ضرورت کی حد تک بات کرنے کی تو اجازت ہے, لیکن غیر محرم کے ساتھ ٹچ کرنا, اس کو ہاتھ ملانا, اس کے ساتھ گلے لگنا, ان چیزوں کو شریعت منع فرماتی ہے. اگر کوئی خاتون ایسا کہے کہ بہن ترقی کے لیے یہ کرنا ضروری ہے, تو کیا شریعت اجازت دے گی؟ ترقی انہی چیزوں سے ہو سکتی ہے جس سے شریعت نے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے. جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے وہ بظاہر اگر سے ترقی ہو, لیکن حقیقی ترقی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. حقیقی ترقی اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی کامیابی ہے. وہ اس عورت کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ان امور کو اختیار کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں
اور یہ دونوں سوالات بہت اہم ہیں، اور دور حاضر کی خواتین کو اس حوالے سے سمجھانے کے لیے جب آپ جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہے تو کس طرح سے آپ انہیں سمجھائیں گے، کیونکہ بہرحال خواتین آگے بڑھیں گی بھی اور ان کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور ضروری بھی ہے. تو اب حکم شرع کیا ہوگا، وہ کون سی قیودات ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پہلو رہ گیا ہے، لیکن اگر نہیں آپ سمجھتے تو آپ اضافہ فرما دیجئے، آپ اپنے انداز میں سمجھا دیجئے. اور جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے کیا احتیاطیں ہیں جنہیں وہ ملحوظ رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دونوں ہی سوالات پہ تقریباً ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. بس میں کچھ نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ بات ملحوظ رہے کہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضروریات ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ممنوع اشیاء کو مباح کر دیتی ہیں، دائرہ منع سے نکال کر دائرہ جواز میں لے آتی ہیں. ایک دوسرا قاعدہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ الضرورات تقدر بقدرها، کہ جو ضرورتیں جو ممنوع کو مباح کرتی ہیں، دائرہ جواز کے اندر لاتی ہیں، ان ضرورتوں کو ان کے مطابق ہی رکھا جائے گا. جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی حکم جواز ہوگا، اس سے زائد کے لیے حکم جواز نہیں ہوگا. تو مخلوط نظام تعلیم ہو یا غیر محرم اجنبیوں کے ساتھ ورکنگ وومن کی گفت و شنید کا معاملہ ہو، دونوں ہی چیزوں میں جو مباح کا یا جواز کا پہلو ہے وہ ضرورت کے ساتھ مقید ہے. جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، ضرورت سے زائد جائز نہیں ہوگا، اپنی اصل پہ رہے گا. ایک بات. دوسری بات، یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. عورت کی آواز کے حوالے سے ہماری بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے صوت المرأتی عورہ، کہ عورت کی آواز عورت ہے، پردہ ہے. یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے اور بعض علماء کی رائے بھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو اپنے اطلاق پہ رکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کی آواز مطلقاً پردہ ہے. کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں عورت کی آواز جو ہے اگر کسی نے سن لی تو اس کو وہ ناجائز قرار دے دیتے ہیں. تو یہ درست بات نہیں. جو مفتہ بہی قول ہے، جس پہ فتویٰ شریعت مطہرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، مفتہ بہی قول عند الفقہاء یہ ہے کہ نغمۃ المرأتی عورہ، کہ جو عورت کا نغمہ ہے، یعنی خوش الہانی سے عورت کوئی چیز گنگنائے، وہ عورت ہے، اس کا پردہ ہے. جو نارمل گفتگو ہے، بات چیت ہے، یہ عورت کی آواز عورت نہیں ہے، اس کا پردہ نہیں ہے. اگرچہ اس میں بھی بچنا بہتر ہی ہے، لیکن اس آواز کا پردہ نہیں ہے. اس آواز سے اگر عورت بات کرتی ہے، جیسے بھی بات ہوئی ورکنگ وومن کی، وہ گفت و شنید کرتی ہیں اس طرح کی، جبکہ اس کے اندر دیگر شرعی حدود و قیود کو پامال نہ کیا جا رہا ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ درست ہے. لیکن جو خوش الہانی ہے، جو ترنم ہے، جو گنگنانا ہے، چاہے وہ حمد و نعت ہی کا کیوں نہ ہو، وہ بہرحال عورت کا عورت ہے. غیر محرم کے سامنے گنگنا نہیں سکتی عورت، اور نہ ہی غیر محرم کے لیے درست ہے کہ وہ عورت کی گنگناہٹ یا عورت کا ترنم سنے، چاہے وہ حمد و نعت ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ حمد و نعت، خواتین کی حمد و نعت کو بھی سن کر اس پہ بڑی داد دے رہے ہوتے ہیں. تو مردوں کے لیے اس طرح کرنا درست نہیں ہے. عورت حمد پڑھے، نعت پڑھے، عورتوں کو سنائے، خواتین سنیں، خواتین اس پہ داد دیں، سبحان اللہ کہیں. لیکن مرد کے لیے اس پہ داد دینا تو دور کی بات ہے، سننا ہی جائز نہیں تھا، چہ جائے کہ داد دینا. تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی خواتین نہ پڑھیں اور مرد سنے بھی نہ، آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی، غیر محرم کے سامنے. غیر محرم کے سامنے، صحیح. میں آپ کی سمتاؤں گی ماشاءاللہ، مکمل گفتگو حضرت کی جانب سے رہی. مجھے یہ بتائیے کہ اب اگر عدت میں ہے کوئی خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ میری سب بہنوں کے جو میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ہماری بہنوں کا پروگرام دیکھ رہی ہیں، سہاگ کو سلامت رکھے. بہرحال آپ کے جو شوہر حضرات ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے اللہ کی مرضی اور اس کی منشا سے، تو پھر عدت کا حکم شریعت لگاتی ہے. اب اگر عدت کے دوران کوئی بہن بقدر ضرورت گھر سے نکلنا چاہ رہی ہے، بچوں کی کفالت کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے جاب پہ جانا چاہ رہی ہے، تو شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں عمومی جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ عدت کے دوران عورت کے لیے گھر میں رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بہت زیادہ کوئی شدید ضرورت ہو تو عورت جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنے وقت کے لیے باہر جا سکتی ہے. صحیح. اب خاتون جو ہیں ان کے اگر دیکھ لیں، سب سے پہلے کچھ اسٹیپ وائز چیزیں لے لیں. اگر ان کو جاب سے عدت کے لیے چھٹیاں مل سکتی ہیں، بعض اداروں میں ہوتا ہے، اگر چھٹیاں مل سکتی ہیں تب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، چھٹیاں ان کو مل جائیں گی، وہ اس طرح عدت اپنی گزار لیں. یا ان کے پاس اپنی کوئی جو ہے وہ سیونگز وغیرہ موجود ہیں،
اور ایسی صورت میں یہ سیونگز کو اپنی خرچ کر سکتی ہیں اور جاب چھوڑ سکتی ہیں آسانی سے. دوبارہ ان کو جاب مل بھی جائے گی تو پھر ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ یہ اپنی عدت کو ترجیح دیں اور جاب کو چھوڑ دیں اور سیونگز موجود ہیں اس سے اپنا نان نفقہ وغیرہ خرچہ وغیرہ ایک پورا کالر کریں. ہولڈ پر ہے، میں شامل کر لوں. السلام علیکم. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیدافی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ اور کتنے دوسرا صاحبزادے؟ سوال ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پردے کے متعلق کہ ماموں اور چاچو وغیرہ سے بھی کرنا ہوتا ہے جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ابو امی کے. اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا رشتے دار مرد کو ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اچھا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی اپنی بات مکمل کیجیے. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر ان کے لیے جاب چھوڑنا پاسبل ہے یا بعد میں بھی مل جائے گی اور سیونگز ہیں تو پھر یہ عدت ہی کریں گی. ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ جن کے پاس ڈگریز ہیں ان کو جاب لینا ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے. تو جس کی جاب ہے وہ اس کو چھوڑنے میں ظاہر پرابلم ہے. تو پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ یہ دن کے اوقات میں اپنی جاب وغیرہ کا کام کر سکتی ہیں لیکن رات جو ہے وہ ان کو اپنے گھر پر ہی گزارنی ہوگی. دن کے اوقات میں نکل سکتی جی ہیں. بالکل. اور کوئی اس کی بھی خاص قید ہے کہ مطلب مغرب سے پہلے آ جائیں؟ میں نے سنا ہے خواتین جی کہہ کیونکہ رہی ہمارے ہوتی ہیں. یہاں شرعی طور پہ رات جو ہے وہ مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے نا, ٹھیک اسی اس لیے یہ خواتین میں مشہور ہے. اچھا ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جاب والی ہی خاتون کے لیے مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو کہ جاب نہیں کرتی بلکہ ان کو اگر بہت زیادہ ضروری کوئی معاملہ ہے کہ باہر جانا پڑے گا, مثال کے طور پر کیس چل رہا ہے, بلکہ ہمارے جو علماء ہیں اکابر علماء انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر زمینیں ہیں ان کی اور اس پر وہ جا کر دیکھ بھال نہیں کریں گی تو انہیں کہ بھائی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ جو ہے وہ خیانت کے مرتکب ہوں گے, تو ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ جا کر وہاں دیکھ بھال کر سکتی ہیں بقدر تو ضرورت جی گھر سے بالکل. نکل سکتی ہیں. اور ٹھیک. لیکن بس یہ ضابطہ یہ یاد رہے کہ بس رات ان کو اپنے گھر پر ہی گزارنی ہوگی, دن میں جا کر یہ کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت ممنوع چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ جناب. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. ابھی حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین اور روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں, عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ ہاجرہ مزمل. آن بی پر براہ راست مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ ہاجرہ مزمل, اور مجھے یہ بتائیے کہ جو سیلز گرلز ہوتی ہیں, بچیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اور بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھائی نہیں ہوتا, والد حیات نہیں ہیں, یا اگر حیات ہیں تو سخت بیمار ہیں, علیل ہیں, مجبوریاں اور ضروریات سب کے ساتھ ہیں. لیکن جناب ایک خاص جاب جو میں سمجھتی ہوں جس پہ بات کی جانی چاہیے, سیلز گرلز جو ہوتی ہیں ان کا ہر ادارہ, ہر بعض اوقات مارٹس میں یا دیگر مالز میں ایک خاص یونیفارم وہ رکھ دیتے ہیں, اور وہ مخصوص یونیفارم ایسا ہوتا ہے جو کافی چست ہوتا ہے. اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہوگا؟ وہ مخصوص یونیفارم کہ جو شرعی احکامات کے مطابق ناپسندیدہ ہے پہن کے جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیفارم جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اتحاد اور یونٹی کو شو کرتا ہے, تو اس لیے یونیفارم کی تو بہرحال اجازت ہوگی, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ یونیفارم بھی ایک لباس کی ہی صورت ہے, اور وہ لباس ہمارے لیے جائز ہوتا ہے جو شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. اور لباس کا سب سے بنیادی شرعی تقاضا یہ ہے کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہو. لہٰذا اگر ستر کو چھپا رہا ہے, اتنا چست نہیں ہے کہ جسم کی ساخت بالکل نمایاں ہو, اور غیروں سے مشابہت نہیں ہے کفار وغیرہ سے, تو پھر اس لباس کا پہننا بالکل جائز ہوگا. لیکن اب جیسے یونیفارم ہے اور اس میں اس طرح کی رعایتیں نہیں پائی جا رہی کہ وہ چست وغیرہ ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے اپنے طور پر اس چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ حجاب وغیرہ کا اہتمام کرے, اپنے آپ کو کور رکھنے کا اہتمام کرے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو خاص طور پر اس چیز سے منع نہیں ہوتی کہ عورت حجاب لے. بہت ساری خواتین ایسی بھی دیکھی ہیں کہ وہ اس یونیفارم کے ساتھ بھی اپنے پردے کی رعایت کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کریں. اور جو نہیں کر رہی ان کے اپنے اوپر وبال ہوگا کہ اپنے بال بلا ضرورت کھول کر سامنے آنا, اپنے ستر کو نمایاں کرنا, اپنے اسی خاص یونیفارم کے ساتھ جس میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ریسٹورانٹس میں یا مالز وغیرہ میں وہی معاملات کا ہوتا ہے کہ جو شریعت کی نظر میں غیر پسندیدہ ہے, ناپسندیدہ ہے, اسی کے اوپر اگر حجاب یا
سے نقاب کر لیا میری کسی بہن نے تو تو یہ کیا وہ بہت ہی شرعی اچھی تقاضوں کو صورت ہے۔ فلفل کرے گا؟ جی ہاں بالکل، اگر وہ ضرورتاً جاب کر رہی ہیں اور کوئی اور جاب ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے بالکل رعایت نکل سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی جاب کریں، اور ساتھ ساتھ اگر وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہیں، اور بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ کوئی اور جاب تلاش کرے جہاں پر یہ چیزیں نہ پائی جائیں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا میں یہ جاننا چاہتی ہوں مفتی صاحب، آپ کی سمت آنا چاہ رہی ہوں لیکن ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ سلام جی میری بہن کیا پوچھنا ہے؟ میں افسری باجی بات کر رہی ہوں یہاں سے کراچی سے نا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اختری باجی۔ میں نے کراچی سے میں اپنی بیٹی کی نا بھی 4 مہینے پہلے شادی کی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، لیکن نا وہ 4 مہینے پہلے جب شادی نہیں کی تھی، رشتہ لگا تھا نا، بہت اچھا اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے سسرال والے، اوہو ٹھیک ہے۔ بہت اچھا ظاہر کر رہے تھے کہ ہم بہت مہذب گھرانہ ہے، ہمارا نمازی پرہیزگار ہے۔ اب میری بیٹی جو گئی ہے نا، جب سے وہ ان کے شوہر نا اس پہ شک بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو اپنے جیٹ کو اشارے کرتی ہو، کبھی کہتے ہیں وہ دوسرے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی تکلیف ہے نا میری بیٹی 4 مہینے سے، پہلے دن سے وہ کہہ رہی ہے مجھ پہ نا یہ لوگ الٹے سیدھے الزام تراشی کرنا۔ السلام علیکم جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں۔ جی مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ خواتین کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، جو فرق ہے باقیوں سے، ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے بتا دیجیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو بہنوں نے بات کی اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ تمام فیلڈز کہ جس میں اسلامی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی طور، اگر میری کسی بہن کو ایسا کوئی شعبہ، ایسی کوئی فیلڈ کسی ضرورت کے تحت جوائن کرنی پڑ جائے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو جو گفتگو ہوئی اس میں عدت کے حوالے سے ایک وضاحت کر دوں کہ عدت وفات کے اندر اگر عورت کے پاس جاب کے علاوہ اور کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو جاب کے سوا، کہ اگر جاب چھوٹ جائے گی تو اس کے پاس کوئی سیونگ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا رشتہ دار بھی قریبی نہیں ہے، کوئی محرم بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے سر پہ سائبان فراہم کرے، اس صورت میں عدت وفات میں تو عورت کو بہرحال اجازت ہے جاب کے لیے دن ہی دن میں گھر سے باہر نکلنے کی، اور رات میں بھی، رات کا جو ابتدائی حصہ ہے، کچھ حصہ شام کا، اس میں بھی نکلنے کی اجازت ہے، لیکن جو رات کا اکثر حصہ ہے وہ اسے اپنے گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ وضاحت ہو گئی رات کے حوالے سے۔ دوسری بات کہ عدت طلاق کے اندر چونکہ شوہر کے ذمہ نفقہ لازم ہوتا ہے اس کا، عورت کا، تو اس لیے عدت طلاق میں عام حالات میں عورت کو اس طرح جاب کے لیے جانے کی باہر اجازت نہیں۔ ہاں اگر عدت طلاق کے اندر شوہر اس کا نفقہ ادا کرنے سے انکار کر دے اور ہر قسم کی چارہ جوئی کرنے کے باوجود وہ اس کو مدد فراہم نہ کرے، نفقہ فراہم نہ کرے، تو اس صورت میں عدت طلاق میں بھی رخصت ملے گی اسے، عورت کو، کہ وہ باہر اپنی جاب کے لیے جا سکتی ہے دن میں یا رات کا ابتدائی قلیل حصہ، باقی اکثر حصہ رات کا وہ گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں جو ہے وہ ایسی فیلڈ اختیار کرنا کہ جو فیلڈ جس میں شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حضرت ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، آپ کی اجازت ہے تو شامل کی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عدت میں 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں نا؟ جی جی۔ تو ہم لوگ تو میں ادھر یو اے ای میں ہوں، تو ابوظہبی میں، تو میں 4 مہینے 10 دن گزار چکی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں 17 سال تھے، لیکن انڈیا میں میرے بھائی کے بیوی ہیں، 2 بھائی کے میرے انتقال ہو گئے، تو وہ لوگ صرف 40 دن عدت بیٹھتے ہیں، بس عدت بھی ایسی بیٹھتے ہیں سب غیر محرم کے سامنے، یعنی نکلتے ہیں، ایسے نہیں کہ بس 40 دن کے بعد بولتے ہیں خلاص ہماری عدت ہوگی، تقریباً انڈیا میں نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ صحیح ہے، بہت شکریہ جی۔ حضرت اپنی بات مکمل کیجیے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی فیلڈ اختیار کرنا عام حالات میں تو جائز ہے ہی نہیں، جہاں شرعی احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو ایسی فیلڈ کو اختیار کرنا منع ہے۔ جب پتہ ہے کنفرم کہ اس فیلڈ کے اندر شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوگی
تو اس صورت میں اس فیلڈ کو اختیار کرنا جائز نہیں. ہاں کوئی اختیار کر چکی ہے کوئی بہن ایسی فیلڈ اور اب اس کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے جائز اور حلال طریقے سے اپنا گزارا کرنے کا, تو اس صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتی رہے اور کوشش کرتی رہے اس نوکری کو چھوڑ کر کوئی دوسری جائز اور حلال ایسی جگہ تلاش کرنے کی جہاں اسے شرعی احکام کی رعایت کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات اپنے نمٹا سکے چلا سکے. تو اس صورت میں وہ ایام کے جسے وہ ناپسند کر رہی ہے اور اس کے لیے کوئی اپنا راہ نکال رہی ہے, دوسرا راستہ چوائس کر رہی ہے, تلاش کر رہی ہے, اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ جو ایام کوشش ہیں ان کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ حضرت. پردے کے شرعی حکم میں عالمہ صوبیہ شاکر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے, کچھ سورہ احزاب میں کچھ سورہ نور میں بیان کیے, ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ پردے سے ایک تو آپ کے ظاہری بدن کا چھپانا ضروری ہے, جس میں خواتین کا سر سے پاؤں تک لے کر اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے. ہاں جہاں پر اسکارف لینے پہ مسئلہ ہے کہ اسکارف لینے پہ پرابلم ہوگی, ایسے ممالک ہیں کہ جان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے کہ کوئی حملہ کر دے گا, کوئی مسائل ہو جائیں گے, تو پھر وہاں ان کے لیے بہرحال ان کی ضرورت کے اعتبار سے رعایت نکلے گی, لیکن ظاہری بدن کو اپنے سارے چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور مومنات دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکا کر رکھیں, تو یہ بھی پردے کے حکم میں شامل ہوگا. اسی طرح جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ جب بات کریں بقدر, یعنی جب ضرورت پڑی ہے ہمیں اور کسی نامحرم کو بات کرنی ہے, نامحرم عورت سے یا نامحرم مرد کو جواب دینا ہے نامحرم عورت کو, تو آواز اور انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, اور پورے جسم کو چھپانا سر سے لے کر پاؤں تک, نگاہوں کی حفاظت اور لہجے میں احتیاط کرنا, تھوڑی سی سختی بھی آ جائے تو اگر معاملات ایسے نہ ہو تو وہ بہتر ہے. جی مطلب یعنی انداز ایسا ہونا چاہیے جھڑک بھی نہ دیں اٹھا کر کے بھائی عجیب, جہاں احترام کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ بات تو آپ کو خود ہی ایک ظاہری سی بات ہے کہ احتیاط کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ میری ایک بہن نے پوچھا. عالمہ حاجرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کی نماز اوورآل اگر ہم دیکھیں تو تمام ارکان میں حیا کے پہلو کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ ہر وہ طریقہ ہم اختیار کریں جس میں حیا ہو. اب جیسے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے تو عورت کو کہا گیا کہ وہ ناف کے نیچے نہ باندھے بلکہ سینے پر باندھے. رکوع کرتے وقت جو ہے وہ عورت کو بہت زیادہ نہیں جھکنا بلکہ فقط اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. اسی طرح سجدہ کرتے وقت بہت زیادہ پھیل کر سجدہ نہیں کرنا, مرد کی طرح سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. بیٹھنے میں مرد کی طرح نہیں بیٹھنا بلکہ سمٹ کر بیٹھنا ہے کہ اپنے دونوں پیر جو ہے وہ سیدھی جانب نکالے اور الٹی طرف بیٹھیں. تو ہر پوری جو نماز ہے اس میں حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے. ٹھیک, طریقے میں فرق ہے, باقی پڑھنا سب ویسے ہی ہے جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں. حضرت سوال نمبر 1 تھا کہ حضور اکرم کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے, ایک حضرت سیدنا ابراہیم اور ایک حضرت سیدنا قاسم, اور تیسرے جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نام عبداللہ ہے اور طیب و طاہر ان کے لقب ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ طیب نام ہے, بعض کہتے ہیں طاہر نام ہے, عبداللہ لقب ہے. بہرحال لیکن یہ طے ہے کہ 3 آپ کے شہزادے تھے. حضرت پوچھا گیا کہ پردے کے متعلق احکامات کی ابھی بات بھی میری بہنوں نے کی, ماموں چاچو وغیرہ سے پردہ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہمیشہ ملحوظ رہے کہ رشتہ دار 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک محرم اور ایک غیر محرم. وہ رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو ان رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے. تو جیسے جو ہے وہ ماموں جو ہے, ماموں سے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, چچا سے بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, تو ماموں چاچو سے پردہ نہیں ہے. تایا سے بھی پردہ نہیں ہے, ان سے ہمیشہ, یہ چونکہ یہ محرم رشتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہے. تقوی ہونا چاہیے لیکن تقوی کا حیضہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں, یہ اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جس سے لوگ بہت متقی ہیں, تو اس سے لوگ ان پہ تو ہنستے ہیں. بعض اوقات ان کی اس غلط حرکت کی وجہ سے لوگ شرعی احکام کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں. تو ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ شرعی احکام کا مذاق اڑانے کی طرف آئیں یا تمسخر یا
رشتے ادا کریں. حضرت رشتہ داروں سے ہاتھ ملانا جو کہ اسپیشلی مرد ہیں, بچے بچیاں ساتھ بڑے ہوئے کزن سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. نہیں, کزن سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. کزن چونکہ جو محرم نہیں ہوتا اس سے نکاح ہو سکتا ہے, تو محرم رشتہ دار سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, غیر محرم رشتہ دار سے ہاتھ ملانا جائز نہیں. تو کزن جو ہے وہ غیر محرم ہے. ٹھیک ہے. اختری باجی نے پوچھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی 4 ماہ قبل شادی کی تھی, سسرال والے پہلے پریٹینڈ کر رہے تھے کہ وہ بہت اچھے ہیں, بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ پہلے دن سے بیٹی نے بتایا کہ شوہر بھی شک کر رہے ہیں اور اب ان پہ الزام تراشیاں بھی کی جا رہی ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کا گھر بسائے رکھے, اور ان کی بچی کی اگر کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ سسرال والے ویسے ہی شک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شک کو دور کر دے. اور ویسے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ فاتحہ کے علاوہ یا لطیف یا ودودو کا ورد کیا کریں, اللہ پاک خیر کرے. کوئی خاص دفعہ یا لطیف یا ودودو؟ یا لطیف یا ودودو 500 بار پڑھ لیا کریں روز, اول آخر درود شریف 500 بار. یا ساری بہنیں پڑھ سکتی ہیں حضرت؟ جی سب پڑھ سکتی ہیں جو بھی. ٹھیک ہے. شوہر کی وفات کی عدت میری بہن نے کہا کہ وہی 4 ماہ 10 دن گزاری, لیکن کہیں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 40 دن عدت گزارتی ہیں بہنیں اور اس میں زیادہ پردے کی احتیاط بھی نہیں ہوتی اور پھر خلاص چھوڑ دیا سب کچھ. شرعی حکم دیکھیں, عدت تو پوری ہی کرنی پڑے گی. 4 مہینے 10 دن پوری عدت ہے. اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تھا تو 4 مہینے 10 دن ہے, اور اگر جو ہے وہ پہلی تاریخ کے بعد انتقال ہوا تو پھر 130 دن پورے گنتی کے. اچھا. تو یہ عدت پوری کرنا ضروری ہے. کوئی صرف 40 ایام عدت کرتی ہے کوئی بہن اور اس کے بعد آگے عدت نہیں کرتی تو بہرحال وہ حرام کی مرتکب ہے, اس پر توبہ کرنا لازم ہے اور عدت کے احکام کو ملوز رکھنا, اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. حضرت وقت گزر گیا تو اب وہ بہنیں کیا کریں؟ وہ توبہ ہی کر سکتی ہیں؟ وہ توبہ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے, سچے دل سے صدق کے دل سے توبہ کریں. صدق کے دل سے توبہ کریں. میں اپنی دونوں بہنوں کی عالمات کی بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی. مفتی احسن نوید نیازی صاحب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ ایمان افروز گفتگو اور مکمل جوابات آپ کا خاصا ہیں اور آج بھی رہے. جناب آپ تمام کالرز کا بہت شکریہ. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. زندگی نے وفا کی تو کل بھی ہم روزمرہ کے مسائل ہی ڈسکس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.